السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 51 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 52 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصدیق المخلص، مخلص دوست۔ صدیق کا معنی دوست، اس کی جمع آتی ہے اصدقاء۔ حکی ان رجلا کان علیہ دین، بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ذمے قرض تھا۔ فکان لا یقر له قرار ولا یہنو له عیش ولا یلد له طعام و شراب، پس اس کو قرار نہیں آتا تھا، یعنی چین و سکون نہیں ملتا تھا۔ قر یقر، ضرب اضرب سے، قر یقر قرارن، ٹھہرنا، ٹھکانہ بنانا، قرار پانا۔ قرار کا معنی سکون، ٹھہراؤ، جماؤ، قیام گاہ، تہ، تلی، یعنی نیچے کا حصہ، اس کی جمع آتی ہے قرارات۔ فکان لا یقر له قرار، تو ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ولا یہنو له عیش، اور نہ اس کو زندگی بسر کرنا اچھا لگتا تھا۔ ہنیء یہنأ، ہنأً و ہناءۃً، لذیذ و پرلطف ہونا، مزیدار لگنا۔ طعام کے ساتھ استعمال ہو، ہنأ الطعام، ہنیء الطعام، ہنیء یہنأ ہناءً اور ہناءۃً۔ لہ الطعام کا معنی کھانے کا، کسی کے لیے لذیذ اور پرلطف ہونا، مزیدار لگنا۔ یہاں پر عیشن ہے تو یہاں پر جینا ترجمہ کریں گے۔ ولا یہنو لہ عیشن، اور جینا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ولا یلذ لہ طعام و شراب، اور نہ کھانا اور پینا اس کو مزیدار لگتا تھا۔ فبینما ہوا مطرق ذات یوم یتفکر فیما حل بہ، اور اسی دوران کہ وہ ایک دن سر جھکائے ہوئے تھا، سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ اطرق یطرق اطراقاً، گردن یا سر جھکانا، خاموش رہنا۔ اور اطرق مفکراً، اس کا معنی سوچ میں پڑنا۔ اسی دوران کہ وہ ایک دن سر جھکائے ہوئے تھا، جو سوچ رہا تھا اس چیز مصیبت کے بارے میں جو اس کے اوپر اتری۔ اذ خطر ببالہ ان لہ صدیقا فی محل کذا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا ایک دوست فلانی جگہ پر ہے۔ خطر یخطر اور خطر یخطر، نصر اور ضرب دونوں باب سے۔ خطوراً، علا کے ساتھ، فی کے ساتھ اور با کے ساتھ، تینوں لا سکتے ہیں دل میں آنا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے خطر ببالہ، اس کی جگہ پر خطر علی بالہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خطر فی بالہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بے کو نکال کر علی اور فی بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے دل میں آنا۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے طرق بالبال، طرق یطرق کا معنی کوٹنا، کھٹکھٹانا بھی آتا ہے، لیکن طرق بالبال ہو تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے دل میں آنا۔ اذ خطر ببالہ ان لہ صدیقا فی محل کذا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا ایک دوست فلانی جگہ پر ہے۔ محل کا معنی مقام، جگہ، دکان کو بھی کہتے ہیں، رہائش گاہ، اس کی جمع آتی ہے محال۔ فقام من ساعتہ، وہ فوراً اسی وقت کھڑا ہوا، وتوجہ الیہ حتی وصل الی محلہ، اور اس نے اس کا رخ کیا، یعنی اس کے دوست کی طرف رخ کیا، یعنی وہاں گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے مقام کی طرف پہنچ گیا۔ ودق الباب، اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دق یدق، دقن کا معنی کوٹنا بھی آتا ہے، کوٹنا، یا دق الباب کا معنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے طرق یطرق بھی آتا ہے، طرق الباب،
اسی طرح درب یضرب درب الباب، قرع یقرع عین کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ تو پڑھنا ترجمہ ہوتا ہے، عین کے ساتھ قرع یقرع قرعن، تو قرع الباب اس کا معنی بھی ہے دروازہ کھٹکھٹانا. تو دق الباب، طرق الباب، درب الباب، قرع الباب، ان چاروں کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. ودق الباب، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. فخرج وسأل حاجتہ، بس وہ نکلا اور اس کی ضرورت کا سوال کیا. فقال علی دین کذا و کذا، یعنی وہ دوست جو ہے وہ نکلا اور اس کی ضرورت کو پوچھا، یعنی کس کام سے آئے، کیا ضرورتیں ہیں. تو اس نے کہا علیہ دین کذا و کذا، میرے ذمے اتنا اتنا دین ہے، قرضہ ہے. فدخل الدار واخرج الیہ ما کان علیہ ثم دخل الدار باکیا، بس وہ گھر میں داخل ہوا اور اس کے پاس نکلا اور اس نے نکالا اس کے پاس، یعنی اس کے پاس لے کر نکلا وہ، اور اس نے نکالا اس کے پاس وہ چیز جو اس پر تھی. پھر وہ گھر میں داخل ہوا روتے ہوئے، یعنی گھر کے اندر جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کو نکالا اور اس کو نکال کر دوست کے پاس آیا اور اس کو دے دیا. ثم دخل الدار باکیا، پھر گھر میں داخل ہو گیا روتے ہوئے. باکیا یہ حال بنے گا. فقالت له زوجته هلا تعللت حيث شقت عليك الاجابه، اس کی بیوی نے اس کو کہا کیوں تو نے عذر پیش نہیں کر دیا. تعلل یتعلل تعللا، عذر پیش کرنا، بہانہ بنانا، مصروفیت ظاہر کرنا، یعنی کیوں تو نے عذر پیش نہیں کیا جہاں آپ کے اوپر جواب دینا شاق تھا، یعنی آپ کو جواب دینا، اس کی بات کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے اوپر گرا گزرا، تو آپ نے اس کو، آپ نے عذر کیوں پیش نہیں کر دیا. فقال، تو اس نے کہا انما ابکی لانی لم اتفقد حالہ، میں صرف اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اس کی حالت کا جائزہ نہیں لیا. تفقد یتفقد تفقدا، اور افتقد یفتقد افتقادا، جائزہ لینا، تلاش کرنا، معائنہ کرنا. انما ابکی لانی لم اتفقد حالہ، صرف میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اس کی حالت کا جائزہ نہیں لیا. حتی احتاج الی ان یسألنی، یہاں تک کہ وہ محتاج ہو گیا اس بات کی طرف کہ وہ مجھ سے مانگے، یعنی مجھے خود جا کر تفتیش کر کے حالات کا جائزہ لے کر اس کی مدد کرنی چاہیے تھی. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میں نے اس کے حالات کی تفتیش نہیں کی، اس کو خود آنا پڑا اور مجھ سے مانگنا پڑا. الاخلاق المذمومۃ، برے اخلاق. العجب آفت اللب، عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. خود پسندی یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ عقل کی مصیبت ہے. الحرص مفتاح الذل، لالچ ذلت کی کنجی ہے، ذلت کی چابی ہے، یعنی لالچ کی وجہ سے آدمی کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. من لم یقنع لم یشبع، وہ آدمی جس نے قناعت نہیں کی وہ شکم سیر نہیں ہوا، یعنی جو آدمی قناعت اختیار نہیں کرتا ہے وہ شکم سیر نہیں ہوتا ہے. یعنی آدمی کے اندر حرص اور لالچ ہوتی ہے اور جتنا ہے اس پر وہ قانع نہیں ہوتا، اسی پر اکتفا نہیں کرتا تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا. من لم یقنع لم یشبع، وہ آدمی جو قناعت اختیار نہیں کرتا وہ شکم سیر نہیں ہوتا. یعنی آدمی کے اندر جب لالچ آ جاتی ہے، حرص و ہوس، حرص آ جاتی ہے اور جتنا اس کے پاس ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، مزید کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، چاہے جتنا بھی اس کو مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. الحسد کصدع الحدید، صدع یصدع صدعا، اور صدع یصدع صداعتا، باب سمع اور کرومہ سے زنگ آلود ہونا.
اسی سے صدعن کا معنی زنگ، یہ اصل میں صدعن ہی ہونا چاہیے، صدع الحدید یعنی زنگ۔ الحسد کا صدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی طرح ہے، یعنی جس طرح لوہے کی وجہ سے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے تو لوہے کو کھا جاتا ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ لا یزال بہ حتی یاکلہ، برابر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو کھا جاتا ہے، یعنی لوہے کے ساتھ زنگ لگا رہتا ہے تو وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال علیہ السلام، کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ الفراغ من شان الاموات والاشتغال من شان الاحیاء، فراغت یعنی فارغ ہونا موت کی مردہ لوگوں کا کام ہے، اور مشغول رہنا زندہ لوگوں کا کام ہے، یعنی زندہ لوگ جو ہیں وہ مشغول رہتے ہیں اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بالکل فارغ ہیں۔ تو فارغ ہونا یہ مردہ لوگوں کی حالت ہے اور مشغول رہنا یہ زندہ لوگوں کی حالت میں سے ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، او کما قال علیہ السلام۔ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی کو موت سے آنے سے پہلے پہلے، تندرستی کو بیماری کا شکار ہونے سے پہلے پہلے، فارغ اوقات کو مشغولیت آنے سے پہلے پہلے، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، اور مالداری کو تنگ دستی آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ثمرۃ العجلۃ الندامہ، جلد بازی کا نتیجہ پشیمانی ہے۔ ثمرۃ کا معنی پھل بھی ہوتا ہے، نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ عجلت بازی یہ کسی بھی کام میں عجلت کرنا، جلد بازی کرنا، اس کی وجہ سے آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ثمرۃ العجلۃ الندامہ، جلد بازی کا نتیجہ ندامت اور پشیمانی ہے۔ من لم یرحم لا یرحم، وہ آدمی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من کثر لغتہ کثر غلطہ، وہ شخص کہ جس کی بکواس زیادہ ہو جاتی ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ویسے لغت یلغت لغتن و لغاتن اس کا معنی ہوتا ہے شور کرنا، اسی سے لغتن کا معنی شور و ہنگامہ، ناقابل فہم مخلوط آواز ہے، اس کی جمع آتی ہے الغاتن۔ من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، وہ آدمی کہ جس کا مذاق بڑھ جاتا ہے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ زال یزول زوالن، اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، چلے جانا، مٹ جانا۔ تو جو آدمی زیادہ مذاق کرتا رہتا ہے تو لوگوں کے دلوں سے ان کی ہیبت چلی جاتی ہے۔ مذاق کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، ویسے وہ مذاق نہیں، وہ مذاق جس کے اندر دوسرے کو حقیر سمجھا جائے وہ مذاق تو بالکل حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس مرد کی مذاق کی جاتی ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت تم میں سے کسی عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ عورت مذاق کرنے والی سے بہتر ہو۔ تو حقارت کے انداز کے اندر مذاق کرنا، حقیر سمجھ کر مذاق کرنا وہ تو قطعاً حرام ہے، لیکن دوستانہ جو مذاق ہوتی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آدمی بہت زیادہ مذاق کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وقار اور اس کی ہیبت چلی جاتی ہے۔ یہ مزاح پڑھیں گے، مزاح، مزاح یمزح مزحن و مزاحن، باب فتح سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، اسی سے مزاحن دل لگی ہنسی مذاق، اور مزاحن جوکر مذاق کرنے والا۔ من من بمعروفہ افسدہ، وہ شخص جو اس کی بھلائی پر احسان جتائے، یعنی بھلائی کر کے احسان جتائے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تمہارے صدقات کو تکلیف دے کر احسان جتا کر برباد مت کرو۔
تو بھول جانا چاہیے، کسی پر احسان کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے۔ من قل حیاؤ کثر ذنبہ، وہ شخص جس کی شرم و حیا کم ہو جاتی ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ علم بلا عمل کحمل علی جمل، بغیر عمل کے علم ایسا ہے جیسا کہ اونٹ پر بوجھ۔ حمل کا معنی بوجھ، وزن، لود، جمع احمال۔ لیس من عادت الکرام سرعۃ الانتقام، شریف لوگوں کی عادت نہیں ہے کہ انتقام جلدی لے، انتقام میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت میں سے نہیں ہے۔ من طمع فی الکل فاتہ الکل، وہ آدمی جو کل میں لالچ کرتا ہے تو وہ کل اس سے فوت ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر کسی چیز کے حاصل کرنے میں لالچ کرتا ہے تو وہ اس سے مکمل طور پر وہ چیز اس سے مطلب چھوٹ جاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی۔ سلطان بلا عدل کا نہر بلا مائن، بغیر انصاف کے بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ نہ ہو، بغیر انصاف کا بادشاہ ایسا ہے جیسا کہ بغیر پانی کے نہر، نہر کے اندر پانی نہ ہو، صرف خالی نہر ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بادشاہ اور انصاف نہ کرتا ہو تو ایسے بادشاہ سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ الظالم میت ولو کان فی منازل الاحیاء، ظالم مردار ہے اگرچہ زندوں کی مکانات میں رہتا ہو۔ والمحسن حی ولو انتقل الی منازل الموتى، اور احسان کرنے والا زندہ ہے، اچھا سلوک کرنے والا زندہ ہے اگرچہ وہ مردوں کی منازل کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ ثلاثۃ تمنع المرء عن طلب المعالی، تین چیزیں آدمی کو روک دیتی ہیں بلندیوں کی جستجو سے، بلندیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ کون کون سی تین چیزیں؟ قصر الہمت، کم ہمتی یا احساس کمتری، قصر الہمت احساس کمتری، کم ہمتی، وقلت الحیلت اور بے تدبیری، بے تدبیری، وضعف الرائے اور رائے کی کمزوری۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی بلندیاں حاصل کرنے سے بلندیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ تین چیزیں بلندیاں حاصل کرنے سے مانع بنتی ہے، روکتی ہے۔ الصفات المذمومۃ، مذموم صفات: العجب خود پسندی، الحسد حسد، الغضب غصہ، العجلۃ جلد بازی، الظلم ظلم، الحرص لالچ، المن احسان جتنا، والفراغ بیکاری فارغ رہنا، کثرت اللغط زیادہ شور و غوغا، زیادہ شور بکور، زیادہ بکواس، کثرت المزاح زیادہ مذاق، سرعت الانتقام انتقام میں جلدی کرنا، قلت الحیاء کم بے شرم، یہ قلت الحیاء شرم کی قلت یعنی بے شرمی کا ہو یا شرم و حیا کا کم ہونا کا ہو۔ عدم العمل بالعلم، علم پر عمل نہ کرنا، عدم الرحم رحم نہ کرنا، فوات الادب ادب کا فوت ہو جانا، عدم القناعت قناعت کا نہ ہونا، عدم القناعت قناعت کا نہ ہونا یعنی حرص و لالچ۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 52۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 53 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔